اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کوئی باپ کے اوپر بھی لعنت کرتا ہے؟ ہاں، آپ نے کسی اور کے باپ کو برا بھلا کہا، جواب میں اس نے آپ کے باپ کو برا بھلا کہا، ہو گئی باپ کے اوپر لعنت۔ اور کچھ بدنصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اپنی ماں کو اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ماں باپ اگر غلط بھی کریں، ماں باپ اگر ظلم بھی کریں، ان کا عمل اللہ کے حوالے کر دو، مگر ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہاری ماں نہ ہوتی، تمہارے باپ نہ ہوتے تو تم دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں کبھی بھولو مت۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، باپ نے خون پسینہ ایک کیا، تب تم کسی لائق بنے ہو۔ اگر تمہیں بوڑھے ماں باپ ملے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تم کو بڑھاپے میں تمہارے ماں باپ اگر مل جائیں تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا۔ عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے تو اف ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، ان سے جب بھی تم بات کرو تو ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرو، سمان کے ساتھ بات کرو۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت۔ دوسری چیز وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ کوئی خواجہ صاحب کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، کوئی اپنے پیروں کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، جیسے سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز نہیں، جیسے دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے جائز نہیں، اسی طریقے سے قربانی بھی اور جانور کو ذبح کرنا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان پٹنہ جاتا ہے، سلی گڑی جاتا ہے، بڑے مال میں جاتا ہے، میک ڈونلڈ میں جاتا ہے، چکن کھاتا ہے، ایک بار یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ چکن حلال بھی تھا کہ نہیں تھا۔ اور ابھی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، شاید آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ میک ڈونلڈ ایک بڑی تعداد میں اسرائیل کے فوجیوں کی مدد کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہا ہے، جو آپ کے مسلمان بھائیوں اور ان کے بچوں کا خون بہانے والے ظالموں کو وہ کھانا پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس کمپنی میں جا کر کے آپ بڑے شوق سے چکن کے برگر کھا رہے ہیں۔ اپنے دینی اور ایمان کی غیرت کا میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا لیجیے۔ میک ڈونلڈ میں اور اس طریقے کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جب تک یہ کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ وہ کھانا حلال ہے اور اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے، آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ کوئی اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور اپنے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بریانی بنواتا ہے اور ان کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، حرام ہے آپ کے لیے وہ کھانا جس کھانے پر اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس چیز کو کھانا جائز ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے، مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی میں جو پوجا کے لیے جو مٹھائی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، مگر ہے تو وہ ایک شرکیہ تہوار کا سمبل۔ بھئی ہمارے شریعت کے حساب سے اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اور ظاہر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اگر ہماری بات سن رہے ہوں، ان کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا بلیف ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے سے، پیار سے، محبت کے ساتھ رہیں، لیکن کسی شرک کے کام میں ہم سپورٹ
نہیں کر سکتے. یہی شریعت کی تعلیم. اس لیے دیوالی کی مٹھائی کے بارے میں کچھ علماء نے سافٹ کارنر دکھایا ہے کہ کھایا جا سکتا ہے اگر اس پر پوجا پاٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ چونکہ وہ شرک کے تہوار کا ایک سمبل ہے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے. دوسری چیز، اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے. اور تیسری چیز، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو کسی ایسے انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دے. دین کے اندر نیا کام نکالنے والے کو اپنے گھر میں پناہ دے. جب گھر میں پناہ نہیں دے سکتے، موبائل میں کیسے پناہ دے سکتے؟ ایک صاحب نے میرے پاس ویڈیو بھیجا، مولوی صاحب ذرا یہ ویڈیو سنیے کس کا ہے، بڑا اچھا ویڈیو لگ رہا ہے. میں نے دیکھا ویڈیو ایسے انسان کا تو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے. میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر. جتنی بھی اچھی بات ہو جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، میں اس کی باتوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر، اس ویڈیو کو کہیں شیئر مت کر. جب بدعتی کو گھر میں پناہ دینا جائز نہیں تو موبائل میں اور اسٹیٹس میں پناہ دینا کیسے جائز ہو گیا؟ اس لیے کسی ایسے عالم کو، ابھی کل میری تقریر تھی، کہاں پہ تھی کل؟ صدر پور میں. وہاں کلکتہ سے ایک صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تھے. موضوع روایت، من گڑت روایت بیان کر رہے ہیں. میں نے تقریر میں کہا اہل حدیث کے اسٹیج پر ایسے لوگوں کو مت بلاؤ میرے بھائی. کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟ ابھی ایک جلسے میں نے سنا ایسے مقرر کو بلایا جا رہا ہے جس کے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر بھجن موجود ہے، جو غیر اللہ کے لیے بھجن گاتا ہے اور غیر اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعریف میں وہ لمبے لمبے قصیدے پڑھتا ہے اور کفریہ باتیں کرتا ہے. اس کو آج ہماری جماعت اہل حدیث کے اور شیرسا بادی کے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے. یہ شرم کی بات نہیں؟ میرے بھائی عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے اسٹیج کا ایک وقار ہے، ایک سمان ہے، ایک ڈگنیٹی ہے، ایک پہچان ہے، ایک آئیڈینٹی ہے. اس کو برباد مت کرو میرے بھائی. جس کی بھی لچھے دار باتیں ہیں اور جس کے کبھی آپ نے نام سن لیا، اس کو بلانے مت لگو. پتہ لگاؤ وہ عالم ہے کہ نہیں، وہ اہل حدیث ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں. جب بدعتی کو پناہ دینا جائز نہیں ہے تو بدعتی کو اپنے موبائل میں بھی پناہ دینا جائز نہیں. چوتھی چیز، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دے، جو اپنے کھیت کے نشان کو مٹا کر کے پڑوسی کے کھیت پر ناجائز قبضہ کر لے، اپنی زمین کے کاغذات میں ہیر پھیر کر کے اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے، زمین کے نشانات کو مٹا لے، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی زمین ہڑپ کر آپ کیا لے کے جائیں گے میرے بھائی؟ مان لو آپ نے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ لی، آپ کو تو جانا ہے 2 گز زمین میں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گی آپ کو. اب وہ زمین آپ کی اولاد، آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں گے. آپ خود بھی گنہگار ہوئے، آپ کے بچے بھی گنہگار ہوں گے، اور آپ کو ملنے والی بھی چیز نہیں ہے، آپ تو قبر ہی میں جائیں گے. ایسی زمین جائیداد کے لالچ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، میرے پاس لوگ زمین و جائیداد کا مسئلہ لے کر کے آتے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی چکنی چپڑی بات کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور جو حقدار نہیں تھا اس کو میں نے دوسرے کی زمین دے دی، تو کان کھول کر کے سن لو، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اس لیے وہ زمین لینے والا کان کھول کر کے سن لے. میرے بھائیوں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کسی کی زمین جائیداد ناجائز طریقے سے مت ہڑپو. آج افسوس کی بات ہے کچہریوں میں، عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس اگر ملے گا مسلمان کا ملے گا. کوئی بھائی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے، کوئی بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے. میرے بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کے نبی نے لعنت کی. اور آگے بڑھیے، لعنت کا حقدار بنانے والا دوسرا کام، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ،
اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر اور سود کو لکھنے والے پر۔ اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا وَهُمْ سَوَا، سب کے سب برابر ہیں، کھانے والا بھی برابر، کھلانے والا بھی برابر، سود لکھنے والا بھی برابر اور سود کی گواہی دینے والا بھی برابر۔ آج یہ کام بھی بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ کوئی بندھن لون چل رہا ہے صاحب، عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے، بینک والا آتا ہے مردوں کو کنارے کر کے پہلے عورتوں سے بات کرتا ہے، تمہیں لون چاہیے؟ پہلے سے بیوی بیچاری اس کے شوہر نے سکھایا ہے، بول دینا ہاں چاہیے، 1-2 لاکھ روپے کا لون بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، ہر مہینے بیاج بھرا جا رہا ہے۔ میرے بھائی یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ بیاج کا صرف لینا حرام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیاج کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور بیاج کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور ایک بات اور سن لو، بیاج کھانے کے بعد اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، اس بات کا ڈر ہے کہیں ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار نہ دی جائیں۔ سود بیاج کھانے والے کی عبادتیں اس کے منہ پر مار نہ دی جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ سود اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک کام کرتا ہے۔ اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سود کھانے والوں کے بارے میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بیاج کھانا نہیں چھوڑتے، اگر تم سود کا لین دین نہیں چھوڑتے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر ہمت ہے تو اللہ سے لڑائی کر کے دکھا دو۔ اللہ سے کون میرے بھائیوں لڑائی کر سکتا ہے؟ اس لیے سود کا لین دین بالکل بند کر دو۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پورا ہمارا